من ہے آب حیات۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، اور حیات کہتے ہیں حیاتی والا پانی۔ جو آب حیات پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی، قیامت تک اسے موت نہیں آتی۔ حضرت خضر علیہ السلام، کائنات میں ایک ذات ہے حضرت خضر علیہ السلام جنہوں نے آب حیات نوش فرمایا ہوا ہے، آج بھی زندہ ہے اور اللہ والوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے آج بھی وہ ان کا آنا جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی کے ماننے والوں، حضور کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جو بندہ حضور کے قدموں کو دھو کر اس پانی کو پی لے، اللہ وہ یوں سمجھے کہ وہ موت سے بے خطر ہو گیا، وہ ساری مطلب آباد جو ہے نا اسے زندگی مل گئی۔ جن کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے اللہ کے پیارے نبی کی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو مر جاتے تھے ان کو، توجہ ہے، ان کو زندہ کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ مردوں کو قم بإذن اللہ کر کے زندہ کرواتے تھے۔ ہمارے محبوب کی یہ شان ہے ان کے قدموں کا جو پانی دھو کر پی لیتا ہے اللہ اسے زندگی عطا کرتا ہے۔ جن کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات، دل کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا اور اس کے بعد اصغر صاحب دعوت دیں گے، پیر صاحب۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ یا حبیب اللہ، کوئی دنیا
ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پڑھیے باہر کیا نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آواز سنی میں نے بھی سب کو دعوت دے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج کے درس قرآن میں آنے والوں یہ میرا پیغام لے کے جاؤ کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے سائیں جن کی زبانیں نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، رب پھر کیا کرتا ہے، کیسے طاقت دیتا ہے بولنے کی؟ جملہ سنیے گا، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، خدا کی قسم پڑھنے کو پھر رب ان کو قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر رب ان کو قرآن دیتا ہے۔ 4 لائنیں میں نے پڑھنی ہے، 2 لائنیں میں نے پڑھ لی ہیں اور 2 لائنیں باقی ہیں، 4تھی لائن میں میں نے آپ کی سبحان اللہ لینی ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر رب ان کو قرآن دیتا ہے۔ اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہگاروں کو، اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہگاروں کو، حضرات اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہگاروں کو، تو تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے۔ اگر بخشنے پر آ جائے ہم امت کے گناہگاروں کو، تو تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تشریف لاتے ہیں پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم بعمل، آل نبی، جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز رضوی قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہو کہ آپ آئیں اپنے نورانی وجدانی ایمانی افروز بیان سے ہمارے گلگوزان کو منور معطر فرمائے، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، اینمی جرا بندہ کہتا ہے رب ایک کا ایک ہاتھ چکے، نعرہ تکبیر، دو بھی ہاتھ چکے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حضور رحمت عالم سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب العزت نے ماہ رمضان کے لیے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ گنتی کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ گزر جلدی جاتے ہیں، اور وہی ہوا کہ رمضان شریف آج 29واں روزہ ہے۔ 29واں روزہ بھی پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ ہم کیا جانیں کہ رمضان کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو یہ امت تمنا کرتی کہ الہی سارا سال ہی رمضان رہے۔
وجہ یہ ہے رمضان شریف کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ رحمت سے بھرے، برکت اور بخشش سے بھرے ہوئے۔ پہلے عشرے کو فرمایا پہلے 10 دن رحمت والے۔ آپ بتائیے جب بندوں پہ رحمتیں ہوں گی تو زحمتیں تو نہ رہیں گی۔ دوسرے 10 دنوں کو فرمایا یہ مغفرت کے دن ہے، مغفرت گناہوں کے مٹائے جانے کے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم غفور ہے، اور غفور مٹانے والے کو کہتے ہیں، وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کا مٹانے والا ہے۔ اب گناہ مٹ رہے ہیں، اور یہ جو آخری عشرہ جس کے آخری دن یعنی کہ یہ دن اور اگلا دن انشاءاللہ لمحات میں ہے، اس کو فرمایا یہ جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں، جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ اور کیا انعام چاہیے اگر جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے، اور کیا انعام چاہیے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں سحری ہے، سحری یعنی یہ جو حدیث پاک ہے، اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہے۔ سحری کو دیکھیں، صحابی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام سحری تناول فرما رہے تھے، فرماؤ برکت والا کھانا کھا لو۔ سرکار نے سحری کے کھانے کو برکت والا کھانا فرمایا۔ پھر افطار، یہ وقت جو اس وقت چل رہا ہے، حضور جان نور علیہ السلام نے خبر دی، افطار کے وقت روزہ دار کے منہ کی سمیل، منہ جو بدل جاتی ہے بھوک کی وجہ سے، وہ دوسرے کو بری لگے تو لگے، فرما پر جس رب کے لیے روزہ رکھا ہے اس کے ہاں وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر یہ دعا کی قبولیتوں کا وقت روزانہ، حدیث پاک میں فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک لقاء رحمان کے وقت۔ افطار کے وقت یہی خوشی ہے کہ دعا مانگے قبول، اور قیامت کے دن جب رب سے ملے گا تو اس کی خوشی کیا ہوگی کہ جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور رب اس سے راضی ہوگا۔ سمجھ لیں آپ کا؟ اچھا، پھر بذات خود روزہ، یہ رمضان شریف کی کتنی بڑی عبادت۔ جان جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا بغیر عذر کے، بغیر مرض کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو فرما اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے۔ ایک تراویح کا قیام، سبحان اللہ، حدیث پاک میں فرمایا رمضان کی راتوں کے نوافل و قیام تمہارے لیے نفلی عبادت ہے۔ پھر اجر کے پیمانے بڑھ گئے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو گیا، فرضوں کا ثواب 70 گنا تک اور بڑھا دیا۔ پھر پہلی رات ہی جنت کے در کھل گئے، اینڈ تک بند نہیں کیے جاتے، دوزخ کے دروازوں پہ تالے ڈال دیے، ختم رمضان تک جنہوں کو بولا نہیں جاتا۔ پھر شب قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، ایک رات کا قیام، نوافل اور عبادت خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے سے بھی بہتر عبادت کا سوال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ، اسی لیے فرمایا میری امت اگر جانتی کہ رمضان میں کیا ہے، اگر ان کو شوق پیدا ہوتا نیکیوں کا، رب فرماتا فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کیا کرتی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ، یہ ذرہ جو ہوتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ جو سوراخ ہوتا ہے نا، جیسے روشن دان ہے،
تو کمرہ وغیرہ بند ہو تو روشن دان سے جب سورج کی شعاع اندر آتی ہے تو اس روشنی میں جو باریک باریک اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ہر باریک باریک الگ الگ ذرہ ہے. ذرہ سمجھ میں آ گیا نہیں ہے بھائی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ کے برابر، مثقال اس کے برابر، اس کے ذرہ، یہ اشارہ میں کر رہا ہوں، یہ اشارہ بڑا ہے. ذرہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ باریک سے باریک چیز ہے. تو فرمایا اتنی بھی کسی نے نیکی کی ہے تو وہ قیامت والے دن اس کی جزا دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس سے ذرہ برابر بھی گناہ کیا، شر کیا، برائی کی، وہ بھی اس کا بدلہ، اس کی جزا قیامت کے دن دیکھے گا. رمضان کی تو گھڑی گھڑی رحمت سے بنی ہے. شب قدر خیر من الف شہر، 83 سال 4 مہینے کے برابر نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ من الف شہر بس اتنا، بلکہ فرما خیر من الف شہر. خیر، یہ آپ نہیں دیکھتے دکانداروں نے اپنی دکانوں کے باہر جو بورڈ لگائے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بازار سے برعایت خریدیں، یعنی یہ چیزیں بازار میں اور دکانوں پر بھی ہیں پر سب سے زیادہ برعایت ہم سے خریدیں. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے برابر ہم دیں گے، بولے ہم ان سے رعایت ہی دیں گے. رب فرماتا خیر من الف شہر، خیر من الف شہر. اور جس کو رب بہتر کہے نا کہ وہ دے نالوں بھی بہتر دیواں گے، وہ اکلے انسانی میں نہیں جا سکتا. اسی لیے جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا اصل محروم، محروم مرحوم نہیں، محروم، محروم کو کہہ لیں بدبخت. فرما اصل بدبخت وہ ہے جو شب قدر سے محروم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے صوفیاء نے کہا اگر تو قدردان ہو جائے تو ہر رات کی شب قدر ہو جائے، اور اگر جاگے ایسے کہ کوئی بازاروں میں کرتیاں، قبرستانوں میں بھی شور، مسجدوں میں بھی غلغلے، تو پھر ذاتی جاگے شیخ صدامے راتی جاگن کتے، رہتی کتے، مالک دے در راکھی کر دے، صابر بھکے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے، باویں مارو سہ سہ جتے، تینچی کتے، اٹھ گلیا چل یار منائیے، نہیں بازی لے گئے کتے. یہ کیسی ہو گیا؟ کتا بازی کیسے لے گیا؟ بابل شاہ نے کہا کتا پہرا دے رہا ہے. آپ رات کو سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ گزرتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ کئیوں کے پالے ہوئے کتے وہ 50-50 میٹر، 100 میٹر گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ گھر کی، مالک کی حفاظت پر مقرر ہیں. اٹھ گلیا چل یار منائیے، نہیں وہ بازی لے گئی کتے. تو بھائی صاحب یہ شب قدر اس کے ساتھ. پھر اعتکاف، توجہ میری طرف رکھیں گے آپ. پھر اعتکاف، اعتکاف حدیثوں میں مضامین موجود ہیں کہ معتکف کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. کیا سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ آپ اول تا آخر رمضان المبارک کے لمحے لمحے کو دیکھیں، سبحان اللہ. اور پھر ماہ رمضان کا جمعہ، اس کی ایک ایک گھڑی میں لاکھوں لاکھ جہنمیوں کو اللہ کریم جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اس لیے فرمایا اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہے. اور پھر چاند نظر آئے
وہ آج بھی آ سکتا ہے، لیکن آج کے آثار بہت کم ہیں اور انشاءاللہ کل آئے گا۔ وہ ہوتی ہے چاند رات، اسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ عرشوں کا مالک فرشتوں سے فرماتا ہے جس بندے نے کام پورا کیا اسے کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں مہربانہ اسے دیہاڑی اجرت پوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ جنہوں نے روزے رکھے ماہ رمضان کے، ہم نے ان کی بخشش فرما دی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور دیکھیے شب قدر کی جیسے بات کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام، کیا ہے؟ سلام حتی مطلع الفجر۔ ہیا پہلے فرمایا، اس میں سلامتی ہے شب قدر میں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں، انہوں نے اقوال نقل کیے جیسے علامہ اسماعیل حقی حنفی علیہ رحمت، تو کہتے ہیں شب قدر اتنی سلامتی والی ہوتی ہے کہ جادوگر جادو بھی کرنا چاہے تو اس کا جادو بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ساری نورانیت، یہ ساری برکات ایک ماہ رمضان میں۔ اور میں قربان مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ارشاد پر کیا حسین بات کہی۔ آخر باب ہے نا، دروازہ ہے نا شہر علم کا۔ مولا کائنات نے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اگر عذاب دینا ہوتا سے مراد کیا ہے کہ اگر ایک ہی چیز فائنل ہوتی کہ صرف عذاب دینا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو دو چیزیں نہ دیتا، ایک قل هو اللہ احد جیسی صورت اور دوسرا رمضان جیسا مہینہ۔ تو یہ دو دینے کا مطلب کیا ہوا؟ کہا یہ بہانے دے دیے۔ بہانے کیا ہے؟ وہ باب رومی نے کہا رب کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، رب کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی۔ اب قسمت والے ہیں وہ لوگ جو آئے ہوئے مہمان کی قدر کر گئے۔ علامہ مفتی احمد یا خسم نعمی رحمت بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کعبہ بھی بلا کر فیض دیتا ہے پر بلا کر، اور رمضان بھی فیض دیتا ہے لیکن وہ گھروں میں آئے۔ فرمایا کعبہ گویا کنواں ہے جہاں پیاسے نے خود جانا ہے، اور ماہ رمضان ابر کرم ہے جو ہماری چھتوں کے کلیانوں پہ آ کے برستا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کر گئے، وگرنہ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ زندہ تھے آج نہیں ہے، کتنے ہیں جو پہلے عشرے میں زندہ تھے آج نہیں ہے، دوسرے عشرے میں زندہ تھے آج نہیں۔ خدا جانے کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے جو ہم ہیں، اللہ بہتر۔ اس لیے آج کی گفتگو میں یہی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قدردان ہو جائیں، ہم قدردان، اور معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، بس ہم اس پر قائم ہیں معذرت کے ساتھ، ہوئے جی روزے چلے گئے تو بھائی جب تھے تب کیا کیا؟ کیا سمجھا رہی ہے؟ اچھا، یا پھر ہم اپنے بڑوں کے لیے فوت ہونے کے بعد افسوس کا اظہار کرتے ہیں، بڑے اچھے تھے، وہ کہتے ہیں یہی سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے کہ بہت اچھے تھے، تو بھائی بہت اچھے تھے تو تم نے جیتے جی کیا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو قدردان ہوا جائے، لیکن موقع پر گزرنے پر اظہار تعصب جو ہے وہ کوئی مفید نہیں ہوا کرتا۔ پھر اس کے بعد عید ہے۔ عید بنیادی طور پہ لغوی طور پر اس دن کو کہتے ہیں جو لوٹ کر آتا ہے، چونکہ یہ دن سال بعد لوٹ کر آتا ہے اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں عید کا تصور۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں یہ قول مبارک لکھا،
حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے. جس دن کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن. میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری تو ڈبل عیدیں ہوتی تھی، ایک رویت یاد ان کی ابتدا میں نماز عید. تو وہ عید والے دن جو خطاب فرماتے تھے وہ بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو تو وہ یہی فرمایا کرتے تھے. ایک تو یہ جو بھی میں نے سنایا کہ وہ دن عید کا دن جس دن کوئی گناہ نہ ہو، اور فرماتے وہ دن عید کا دن ہے جس دن خاتمہ ایمان پر ہوا. روایت میں ہے جب بندہ کفر پر مرتا ہے، مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی، عیسائی کفر پر مرتا ہے تو شیطان شمع اٹھا کر اس کے جنازے کے آگے خوشی سے ناچتا ہوا جاتا ہے کہ محنت ٹھکانے لگی، ایک بندہ کفر پر مرا، یہ دائمی جہنمی ہو گیا، اب یہ جنت میں نہیں آئے گا. ایمان اتنی اہم چیز ہے میرے بھائی. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس دن خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ دن عید کا دن. جس دن قبر کے سوالات کے جوابات دے دیے وہ دن عید کا دن. جب نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دن عید کا دن. اور فرماتے تھے اہل محبت کے لیے مدینہ شریف کی حاضری والا دن، بلکہ ہر دن ہی مدینے کا عید کا دن. اور فرماتے بڑی عید یہ ہے کہ جس دن مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہو جائے وہ پھر عید اور عید ہے. علیہ السلام. جس طرح ماہ رمضان لیلۃ الجائزہ تک خیر رحمت اور برکت کا ہے، ایسے ہی عید کا دن خلق پاڑے، ناچ گانے، چھڑکنے، تڑپنے، مچلنے، کھڑکنے کا دن نہیں ہے. مولا مرتضیٰ کا فرمان میں نے آپ کو سنا دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہر وہ دن جس دن گناہ نہ ہو، ہمارے ہاں وہ عید کا دن ہے. عید کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار سے کیا انعام ہوتا ہے؟ حدیث میں فرمایا فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اعلان کرتے لوگوں بڑھو اللہ کی رحمت بخشش کی طرف. لوگ اجتماع گاہ میں جہاں جہاں عید ہوتی وہاں آتے تو اللہ ڈائریکٹ ان حاضرین سے خطاب کرتا ہے، او میرے بندو خوشی خوشی گھروں کو پلٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کیا، مجھ سے راضی ہوئے، مجھے راضی کیا، میں تم سے راضی ہوا، جاؤ میں نے تم سب کی بخشش فرما دی. سمجھائے دی یہ بات کی. اچھے بھلے نمازی بھی عید والے دن نماز چھوڑ دیتے، خصوصاً ہمارے معتکفین بھائی، ان کے لیے جو اسپیشل تیاری ہوتی ہے نا، وہ جو بندہ ہوا ہوتا ہے کہ اعتکاف پر بیٹھے ہیں، ادھر اعتکاف سے نکلے اور پھر آدھی رات بازاروں میں گزری. بازاروں میں نہیں، وہ 9 دن کی یاد ہوتے. باب عطا خراسانی رحمت نے کہا موت کی پالتی مار کے بیٹھنا کسی عزم ارادے کے لیے اور کسی کام اور مشن میں کامیابی کے لیے، یہ اعتکاف کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور وہ کہتے موتقب کا مقصد کیا ہے؟ مولا میں گناہگار ہوں، گھر چھوڑ آیا، بیوی بچے، دکان، کام دھندا، دوست یار سجن بیلی چھوڑ آیا، تیری چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گیا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے بخش نہیں دیتا. یہ ہے اعتکاف کا بنیادی مقصد. اچھے بھلے لوگ عید والے دن بھی نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں. وہ دن تو زیادہ عبادت کا دن ہے. بابا ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کا ولی ہے، دادا صاحب نے ان کا ذکر کیا. لذیذ کھانے چھوڑ دیے تھے. کل عید ہے، مریدوں نے کہا حضور مہربانی کرے کل تو ہمیں اجازت دیں. ان کا لذیذ کھانا بھی تازہ روٹی اور سالن ہوتا تھا. روٹین کی روٹی، نمک سے روٹی، پانی سے روٹی، وہ بھی 2-4 برکیاں، یا جو پیس لینے پکا مارا پانی پیا، یہ بڑا کھانا ہو گیا جی. تو آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج یعنی چاند رات 2 رکعتوں میں قرآن پڑھوں گا، جے اس اڑی نہ کی
باج فقیر کسے نہ ماریا باہوے چور اندر داؤ. سمجھ گئے نا؟ کہ جیس نے اڑی نہ کی تھی، یعنی خشوع و خضوع سے رکاوٹ دقت کے بغیر چلتا رہا کام، تو پھر کل لذیذ کھانا کھائیں گے. 2 نفل پڑے، خشوع و خضوع سے پڑے. عید پڑی، کھانا آیا، نوازا منہ کے قریب کیا، رکھ دیا. مریدوں نے کہا حضور اب کیا ہوا؟ فرمان نفس کہہ کے مار کے آسرا 20 سالہ بعد جیسی کامیاب ہوئی گئے نا. فرماتے میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، رکھ دیا. اب مرید بول نہیں سکتے تھے، ایسے پیر ہوتے تھے. سمجھا لیے کہ روٹی بھی مزیدار کھانی ہے تو کہا پہلے 2 رکعتوں میں قرآن پڑھے. کیا سمجھتے ہیں؟ الغرض اب یہ ہوا کہ علاقے کا رئیس دروازے پر آیا کہ رات مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا اور فرمایا تو کھانے تیار کر رہا ہے نا، تو ذنون کو دے کے آنا اور ذنون سے میرا سلام کہنا اور کہنا تیرے نبی نے فرمایا کہ آج کے دن اپنے نفس پہ رعایت کر اور یہ کھانا کھا لے. یہ بھی عید ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں آئیں، پوری اسلامی اسٹیٹ کا سربراہ ہے. ابا جی کل عید ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں. کہا بیٹیوں نئے کپڑوں کا نام عید نہیں ہوتا. کہا پھر بھی ہم خلیفہ وقت کی بیٹیاں ہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خزانچی کو بلایا، وزیر خزانہ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے. اس نے کہا حضور آپ 1 مہینہ مزید زندہ رہنے کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ایسے وزیر ہوتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ تجھے جزا دے، میں مزید 1 ماہ زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بیٹیوں سے کہا بیٹیوں یہی کپڑے دھو کے صبح پہن لیے جائیں، نئے کپڑوں کا نام عید نہیں ہوتا. یہ وقت کا امیر المومنین ہے. ہم لوگوں نے مختلف قسم کے بت پال رکھے میرے بھائی. اللہ سے شکوہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. مانا کہ عید پہ نئے کپڑے، نیا جوتا ہر بچے کی. جب ہم بچے تھے ہماری بھی تماہ ہوتی تھی، لیکن ہمارا دور تو وہ تھا کہ ہمیں جو عید والے دن کپڑے ملتے تھے وہ اسکول کا یونیفارم ہوتا تھا. کہتے تھے گھر والے کہ کوئی وردی سلوا دی جائے تاکہ سال بھر وہ بھی چلتی رہے اور عید پہ نیا کپڑا بھی ہو جائے. سمجھ رہے آپ؟ عیدیں تب بھی ہوتی تھی. پھر ہم نے 1000 روپے کے سوٹ بھی پہنے، عیدیں تب بھی ہو گئی. عرض یہ ہے ہم اپنی خواہشات کے گھوڑے کو کھلے میدان میں چھوڑیں گے تو اس کا کنارہ نظر نہیں آئے گا. پھر کوئی رشوت، کوئی سود، کوئی ملاوٹ، کوئی 2 نمبری، کوئی دھوکہ، کوئی خیانت، کوئی کم تولنا، یہ سارا کچھ کر کے یہ کچھ کرنا پڑے گا، پھر بھرنا بھی پڑے گا. اللہ ہمیں بچا لے. یہ تو عمر بن عبدالعزیز ہے، ایک اور عمر ہے اور وہ عمر ہے جس عمر کا جواب نہیں ہے، جس کے نام اور سائے سے بھی شیطان اور شیطانیت گھبراتی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. بیٹا آیا عید والے دن، یہ جو باہر انتظامیہ والوں نے منڈی بنائی ہوئی ہے نا شور کی، تو یہ اپنے شور کو کم کیا کریں. کام بال کاٹنا ہے تو خاموشی سے بھی ہو سکتا ہے. میں کئی مرتبہ دیکھتا رہتا ہوں، میں اپنے رپورٹ میں یہ کام نہیں ہونے دیتا، ٹوپے کو بھی میں اپنا ہی سمجھتا ہوں. اس لیے آج میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کو مچھلی منڈی بنا دیتے ہو، مسجد کو مسجد رہنے دیا کرو. مسجد کے آداب ہوتے ہیں، کام خاموشی سے بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے تو کبھی ہمارے پاس ڈسکوٹ آؤ، ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ خاموشی سے کام کیسے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں
صاحبزادہ آتا ہے تو صاحبزادے نے ٹانکے لگا ہوا سوٹ پہنا. دیکھیں 34-35 سال ہو گئے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے, الحمدللہ اب بھی کوئی دن خالی نہیں ہوتا جس سے ہم مطالعہ نہ کریں, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. اگر آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میری نظر میں بہت کم گزرا ہے کہ کسی دنیا کے معاملے میں حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آئے ہو. یہ منظر آنکھ میں آتا ہے کہ بیٹے کو دیکھا نا تو آنکھوں میں نمی آ گئی. صاحبزادے نے کہا ابا جی ہوا کیا ہے؟ فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے دل میں خیال آئے کہ میں عمر کا بیٹا ہوں اور عید والے دن بھی نئے کپڑے نہیں, یہ ٹانکے لگا ہوا سوٹ ہے. عرض کیا نہیں میں آپ کا بیٹا ہوں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, ذرا غور سے سنیے گا, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ مجھ سے راضی ہیں؟ میں قربان شان نثار ان لوگوں پر کیا تربیتیں ہوئی ہیں. ابا جی آپ راضی ہیں؟ فرما میں راضی ہوں. عرض کی پہ گل مک گئی. جس سے باپ راضی ہے نا اس کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے. تو جس سے اس کا باپ اس کا رب رسول راضی ہو, وہ کپڑے نئے پہن لے یا پرانے پہنے اس کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہر دن ہی خوشی والا, ہر دن ہی. پھر آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا درس قرآن تھا اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھی, بلکہ کئی حدیثیں پڑھی الحمدللہ. آقا علیہ السلام نے رمضان شریف کو شہر مواخات فرمایا, یعنی غم خاری کا مہینہ. کس چیز کا مہینہ؟ غم خاری کا مہینہ. ہو سکے اپنے رشتہ داروں میں, اپنے آس پڑوس میں وہ گھرانے جو مالی طور پہ کمزوریوں کا شکار ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں, فطرانہ 320 روپے ہے گندم کے اعتبار سے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام مزدور 20,000 تنخواہ والا بھی 320 روپے دے اور جس کی لاکھوں آمدن ہے وہ بھی 320 دے. اسے تو بڑھنا چاہیے اور اسے کھجور یا کشمش یا جو کی مقدار میں فطرانہ اگر کیپیسٹی ہے تو دینا چاہیے. وجہ فطرانہ حضور علیہ السلام نے غریبوں کی عیدی قرار دیا اور سرکار کی نگاہ عنایت ہے, فرمایا غریبوں کا کھانا ہو جائے گا اور تیرے روزے کے دھبے دور ہو جائے گا. وہ جو کوئی بھول پھول بول دیا, کو حرکت ایسی کری, کو مکروہات جو ہیں تو صفائی ہو جاتی ہے اور غریبوں کا کھانا ہو جاتا ہے. تو فطرانہ اور فطرانے سے ہٹ کر بھی کوشش کی جائے. جیسے میں نے پچھلے ماہانہ درس میں عرض کیا تھا کہ جب آپ شاپنگ کریں تو ایک یتیم بچے کو بھی کپڑا جوتا لے دیں. وہ اب بھی ہو سکتا ہے اگر گنجائش ہے بھائی صاحب. ایسے جب اپنے بچوں کو عیدی دیں تو کسی یتیم کو بالخصوص دست شفقت پھیر کر عیدی دیں کہ یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے. رحمت پانے کا, بخشش سمیٹنے کا اور خیر کو جمع کرنے کا یہ بہترین عمل ہے. اس چیز کا لحاظ کیا جائے. میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ عید والے دن فرماتے تھے کہ بھائی زندوں کو تو عیدی دیتے ہو, قبروں والوں کو بھی دینی ہے. جو بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے ان کو بھی. تو پھر وہ مکاشفۃ القلوب کے اندر جو لکھا ہوا واقعہ روایت ہے کہ عید والے دن پڑھا جائے سبحان اللہ و بحمدہ. کیا پڑھا جائے؟ پھر پڑھیں ذرا یہ 300 مرتبہ پڑھ کے تو جتنے بندوں کو ایصال ثواب کیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبر میں 1000 نور داخل کرے گا. آپ بالخصوص جو اپنے عزیز رشتے دار فوت ہوئے ان کے نام لیں اور باقی کہہ دیں یا اللہ اپنے محبوب کی ساری امت جو فوت ہو گئی ان کو میں نے ایصال ثواب کیا تو ہر قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے. اور جب یہ پڑھنے والا مر جائے گا تو سب کی تعداد کے برابر انوار اس کی قبر میں داخل ہوں گے. تو یہ ہے اپنے فوت شدہ افراد کو عیدی دینا.
کیا پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 300 مرتبہ. اول و آخر درود پاک پڑھ کر 300 مرتبہ اس کو اختیار کیا جائے. رمضان المبارک میں جن لوگوں کے روزے مرض کی وجہ سے قضا ہوئے تو وہ صرف سحر افطاری کرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گے. روزے کا فدیہ صرف بوڑھے مرد و عورت کے لیے ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں گے. لہذا بعض لوگ صرف روٹی کھلا کر سحر افطاری کرا کے کہتے ہیں کسا روزے رکھا دیتے، اس سے روزہ سر سے نہیں اترتا. یہ مسئلہ دلچسپ رکھیں. ہماری بڑی عوام پبلک ہے کہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا رہتی ہے، اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. حضرت مجاہد اہل سنت پیر طریقت علامہ حافظ محمد شمس الزمان قادری صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور خدمت گزار اور شانہ بشانہ چلنے والے حضرات کو کہ رمضان شریف کی ان حالات و کیفیات میں بھی ماشاءاللہ ماہانہ سلسلہ قائم ہے. الحمدللہ علی احسانی. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے ان کو اور آپ کے جملہ معاونین کو دین دنیا آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے. میرے بھائی یہ دور بڑا پرفتن ہے. عقیدے کی پختگی ضروری ہے. یاد رہے عقیدہ بیج ہے، جڑ ہے یا بنیاد ہے اور باقی اعمال اس پہ بننے والی عمارت. عقیدہ حق پر قائم رہیے اور عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے جس میں داتا صاحب ہے، غوث پاک ہے، خواجہ غریب نواز ہے، بابا فرید ہے، نظام الدین اولیاء ہے، حضرت سلطان العارفین ہے، حضرت شاہ ابن عالم ہے، حضرت غوث پاک زکریا ملتانی ہے. شیخ مجدد القصادی فاروقی سرہندی علیہ رحمت فرماتے تھے جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں نے بذریعہ کشف غور کیا کہ دلائل تو مؤید ہے ہی ہے کہ اہل سنت والجماعت ناجی ہے، لیکن میں نے کشف کے ذریعے بھی معلوم کیا تو میرے سامنے یہی آیا کہ نجات پانے والا گروہ اہل سنت والجماعت ہے. آج آخری بات یہ آپ سے اور تفصیلی بات کر رہا ہوں، اسے دھیان سے محفوظ کر لیں اور توجہ رکھیے گا. آج سوشل میڈیا پر عجیب عجیب قسم کے لوگ وارد ہو چکے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے خائف یا پریشان ہیں. بات صرف یہ ہے کہ حق بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اور بلکہ یہ میرے بلکہ 3 پروگرام کے ہمارے لائق جو روزانہ 10:15 بجے ہوتا ہے اس میں ایک عنوان تھا ادب. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جہنم جو ہے نا جی وہ کوئی کنال 2 کنال کی نہیں ہے، اس کا سائز بہت بڑا ہے، اس لیے زیادہ بندوں کی بھی ضرورت ہے. اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ سارے جہنم میں یعنی جتنے کل جہنمی ہیں ڈال دیے جائیں گے نا تو دوزخ پھر بھی کہے گی کہ یا اللہ اجے میرا جی نہیں بھریا اور دے. سمجھ گئے؟ وہ مزید مانگ رہی ہوگی، مزید مانگ رہی ہوگی. عرض خدمت یہ ہے کہ ایک داعی اللہ کے طور پر، اللہ رسول کی طرف بلانے والے کے طور پہ ہر خادم دین کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ بچ جائیں. میں جو نوجوان بیٹھے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ لوگ روزے کی حالت میں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں پر پہنچے. کس لیے پہنچے گی کہ یہاں درس ہوگا تو اللہ رسول کی بات ہوگی. یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز اس کو قضا نہ کرنا، اس کو محفوظ کرنا. اب آپ لوگ آ گئے یہاں بیٹھ گئے اور میں نے کیا کیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلانے صحابی نے غلطی کی، فلانے صحابی نے خطا کی، فلانے صحابی نے یہ جرم کیا. ایک
فلانے ولی نے یہ غلطی کی، فلانے ولی نے یہ غلطی کی، تو کیا آپ اپنے گھروں سے ولیوں اور اہل بیت اور صحابہ کی غلطیاں سننے نکلے؟ تو یہی ہے نا کہ پلے کو چیز پڑ جائے. بس یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نقیب ہو یا خطیب ہو، مذہبی اسکالر ہو یا کوئی ہو، اگر اس کی گفتگو اللہ کے پیاروں سے نفرت ڈالتی ہو، ان کے ادب سے دور کرتی ہو، ان کی نسبتوں سے جدا کرتی ہو، تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں بھائی صاحب کہ ہمیں ان صحبتوں اور تقریروں کی طرف جانا چاہیے یا ان سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ فیصلہ آپ پر ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت بڑھے، عمل کا جذبہ بڑھے، یہ بنیادی چیز ہے. تو یہ جتنی بھی گمراہیاں عام ہیں، پھر میں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو یہ جو اگلی 20 تاریخ ہوگی نا، شاید ہم اس پر یہ قرآن سے عنوان چھیڑ دیں کہ یہ کہنا کہ نبی کوئی شے نہیں، صحابی کوئی شے نہیں، اہل بیت کوئی شے نہیں، اس پر بھی ہم نے قرآن و حدیث سے گفتگو کی. خدا را بے ادبی سے بچیں اور بے ادبوں سے بچیں، ادب کی شاہراہ پر قائم رہیں، بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ توحید. جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا ہے، جس کو جو ملا ہے وہ ادب سے ملا ہے. ادب کریں گے، استاد کا ادب، پیر کا ادب، ماں باپ کا ادب، امام کا ادب، بڑوں کا ادب، دادا دادی، نانا نانی، چاچا تایا، سفید بالوں والے کا ادب. جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ دین دنیا آخرت کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. تو انشاءاللہ ابھی ہم اجتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کی طرف بڑھیں گے، درود شریف پڑھیں. ایک مسئلہ اور اس پر بھی توجہ فرمائیں گے. وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. روز سوالات آتے ہیں تو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اور کبھی ہر ایک کو پورا تفصیلی جواب دینے کا وقت نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ 52 تولے چاندی کا مالک ہے. کتنی چاندی کا جی؟ یا 52 تولے چاندی جتنے کی بنتی ہے اتنے پیسے ہیں. یہ دو ہوگی چیزیں، یا چاندی یا اتنے پیسے. اور تیسرا ہے یا اتنا مال تجارت، کپڑا، جوتا، کریانہ، سینیٹری کا سامان، الغرض دنیا جہاں کی کوئی چیز، کوئی شعبہ بھی آپ کا ہے، جس بھی بزنس سے آپ ریلیٹڈ ہیں، جو چیز آپ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہے. جو چیز بیچنے کے لیے خریدتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر اس مال تجارت کی مالیت 52 تولے چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، اور یہ 52 تولے چاندی یا اتنا پیسہ حاجات اصلیہ سے زائد ہو، کھانا پینا، کپڑا لتا، برتن، گاڑی، رہائش، یہ ضرورت کی چیزیں، ان کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں. یہ چیزیں اگر حاجات اصلیہ سے بچ کر بھی اتنا پیسہ بندے کے پاس ہو اور قرض نکال کر پیسہ ہو، اتنا بچ جائے تو اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے. آپ نے بیچ میں سے دھیان بٹایا ہے، آپ اب بھی توجہ کر لیں. یہ مسئلہ بار بار سمجھنے کو مل جائے یہ ضروری نہیں. آج رمضان کی کتنی تاریخ ہے؟ 29 رمضان ہے. آج میرے پاس تقریباً چاندی کا کیا ریٹ ہوگا جی آج کل؟ 2500 روپیہ ہے. 2550 لگا لیں تو کتنے ہو گئے جی 52 تولے کے؟ حساب کریں ذرا.
60-65,000 پچھلے دنوں بڑھ رہے تھے. روز ریٹ بدلتا ہے اصل میں. اچھا نیچے, اچھا یہ دیکھیں جی کہاں پہنچ گیا پیسہ. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اب یہ آج کے دنوں میں اتنی چاندی 1,33,000 آپ 35 کر لیں. توجہ ہے جی, آپ کی پوری توجہ ہو تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں. پوری توجہ. 1,33,34,000 روپیہ آج 29 رمضان کو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. اب گزر گیا سال, اگلی 29 رمضان کی آ گئی. جب اگلی 29 رمضان کی آئی تو اب میں چیک کروں گا کہ آج میرے پاس کیا ہے. سال گزر گیا, آج میرے پاس کیا ہے. اس میں 1 تولہ سونا ہے, آدھا تولہ چاندی ہے, 15,000 روپیہ نقدی ہے, 17,000 روپے کا مال تجارت ہے. یہ بطور مثال مختلف فکریں بتائی میں نے. ان سب کو جمع کر لیا. جب جمع کر لیا تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ مجھ پہ قرض کتنا ہے. تو وہ قرض اس کل جمع میں سے نکال دیں گے. باقی اگر نصاب جتنے بچے جو کہ اب 1,33,000 ہے, اب اگلے سال دیکھو چاندی کہاں پہنچے گی, تو اگر پھر بھی نصاب بچ گیا تو اب زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. تو بس سمجھ میں آیا ہوگی, بات سمجھ میں آئی ہے. اچھا یہ ایک سوال آیا کہ 11ویں شریف کے بارے میں. میرے بھائیوں, اسی فورم پر, اسی مرکز اہل سنت کے ماہانہ درس قرآن و حدیث میں ایک بار نہیں 20ویں بار میں عرض کر چکا, ختم 11ویں کا ہو یا 12ویں کا, کلسا کا چالیہ ہو یا کوئی بھی ختم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے نزدیک فرض اور واجب نہیں ہے. نمبر 2, تمام کے تمام ختموں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے ایصال ثواب. یعنی ہم کوئی عمل کر کے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا کر دے, اس کو کہتے ہیں ایصال ثواب. نمبر 3, تاریخ کا جو تعین ہے وہ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں لکھا کہ تاریخ سہولت کے لیے ہوتی ہے. یہ 20 تاریخ طے ہے تو آپ آ جاتے ہیں نا, کیا سمجھے. اگر یہ کہیں جی کہ درس قرآن و حدیث ہوگا بلال مسجد میں, لیکن چونکہ تاریخ طے کرنا بدعت ہے اس لیے یہ ہم نہیں بتائیں گے کہ کس تاریخ کو ہوگا, تو بس بات ختم ہو جائے گی. کیا سمجھ آئے گی. یا بچے کی شادی رکھیں اور کارڈ چھاپ دیں, اس پہ لکھیں کہ چونکہ تاریخ بدعت ہے اس لیے ہم یہ نہیں بتا سکتے, طے بھی نہیں کریں گے. تو اڈا جدو دیر کرے بیاہ چاہ جائے, کارڈ بن جائے گا, نہیں بنے گا. اس لیے عرض یہ کہ تاریخ کا تعین سہولت کے لیے, اور 11 تاریخ اس لیے ہے کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 11 ربیع الاخر, ربیع الاول کے بعد جو اگلا مہینہ ہوتا ہے 11 ربیع الاخر کو بغداد شریف میں ہوا. لہذا ان کی اس 11 تاریخ کو ان کی خدمت میں ہدیہ ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے یہ فاتحہ کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ مقصد ہے 11ویں کا. باقی جو لوگوں نے غلط باتیں ڈالی ہوئی ہیں کہ 11ویں نہ دلائی تو بیڑا ڈوب جائے گا یا ڈوب گیا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں, اور ان حسنی حسینیوں کی کے خون میں کرم شامل ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ یہ بات اپنی جگہ 100% تجرباتی بھی ہے, مشاہداتی بھی ہے اور مطالعاتی بھی ہے کہ 11ویں شریف دینار آڑے نو کمی کوئی نہیں رہتی. آپ نے غور کیا اس جملے میں؟ یہ بات تجرباتی بھی ہے, مشاہداتی بھی ہے, مطالعاتی بھی ہے کہ 11ویں دینار آڑے نو کمی کوئی نہیں رہتی.
یہ ایک خوشی دیا بندہ نے، جو لینا چاہے سبحان اللہ، وگرنہ بغیر مینا دلائے ہم تو مان اللہ اس کو کافر و بے دین نہیں کہتے، نہ ہمارا یہ کوئی فتویٰ ہے، یہ تو محبت کی رنگ سے کر لے، ٹھیک ہے، نہ کرے تو آپ کی مرضی، ہم تو کرتے ہیں۔ سندھ میں ایک سید گرانا ہے، میں حیران ہو گیا سن کر کہ وہ روزانہ ان کے ڈیرے پر مہمان آتے، جو لنگر آئے گا نا اس کو کہتے 11ویں شریف۔ وہ اپنے بچوں کی بارات لے کر جاتے ہیں تو 11 افراد ہوتے ہیں، کہتے 11 جائیں گے، کوئی کام 11ویں شریف، کوئی کام۔ یہ محبت کی بات ہے، اور ہر بندہ ہر ایک پر قیاس نہیں کر سکتا۔ اللہ 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 استغفر 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 اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ یا رزاق یا وهاب
یا رزاق یا وہاب 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 یا رزاق یا یا رزاق یا وہاب جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 دوشی پڑھے دوشی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سلام سے نیک کاموں کی توفیق، برے کاموں سے الہی ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، ہمارے ماں باپ پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش. میرے مالک تیرے دربار سے اتنی رحمت والا مہینہ آیا، ہم نے بے قدری کی، ہمیں معاف، ہم قدر نہیں کر سکے، ہمیں معاف، ہمیں معاف. بچے ہوئے لمحات کی قدر کی توفیق آئندہ رمضان نصیب فرما، مدینہ شریف میں نصیب فرما. عالم اسلام کی خیر ہمارے وقت عزیز پاکستان کی ہے. الہی فلسطینیوں پہ رحم فرما، کشمیریوں پہ رحم، ترکی کے زلزلہ زدان، شام کے زلزلہ زدان پہ مولا مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے. مولا ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ، اپنی جناب سے دنیا اور آخرت کی خیر دے. الہی بے اولادوں کو نیک اولاد دے. الہی بیماروں کو تندرستی و شفا دے. جو ہم میں سے بیمار ہیں شفا دے دے، جو ہمارے گھروں میں مریض ہیں ان کو شفا دے دے. جتنے دو سباب بزرگ آئے سب کا آنا جانا قبول، قدم قدم پہ جزائے خیر. لنگر و تبرک و نیاز و فاتحہ کا اہتمام کرنے والوں کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اس مسجد کے بقیہ تعمیری مراحل کو تکمیل میں پہنچنے میں مدد فرما. جو خدمت گزار ہیں ان کو برکتیں دے. حضرت پیر صاحب کے علم و عمل میں اور صحت میں برکت عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان آپ